أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع و خضوع دے نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تو سب بزرگوں کو، دوستوں کو، ساتھی کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، اندے بعد جانبین طرفین کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق ارزاں نصیب فرماوے۔ جیرے حضرات ہر جمعہ آندے ہو تو آپ کو تا سبق دا پتہ ہوندے تے اج توالا سبق والا جرا ہے او ابتدا دے اندر واپس تھینا پے یاد دہانی کرا کے تے والا اپنے سبق تے آوے سوں۔ بطور تمہید دو چار الفاظ سب کنے پہلی گزارش ہے کہ جیرا ہے مسلمان اوندا مطمع نظر، اوندا مقصود وہ ہوندی آخرت، کہ میں قیامت والے دین، آخرت والے دین کامیاب تھی ونجاں۔ باقی رہے گی دنیا، یہ تو میں سمجھو ایک رستہ ہے، جی میں بندہ کہیں شہر ویندے رستے دے اندر جرا ہے کتھیں روٹی کھا گئی، کتھیں پانی پی گیا، کتھیں شاہی کٹ گئی، گویا کہ دنیا ہے قسم دا رستہ ہے۔ اصل منزل مسلمان دی، اصل مقصود مسلمان دا وہ آخرت اور آخرت دی کامیابی ہے۔ ہن بھئی کامیابی جو تھیوے کیویں تھیوے تے اوندا ظاہر ہے میری سوچ، تہاڈی سوچ، تہاڈے ساڈے پیو ڈاڈے دی سوچ اتھاں آخرت واسطے وہ نہیں کم آونی۔ آخرت دی کامیابی واسطے سوچ کم آونی ہے یا حکم کم آمڑے، آرڈر کم آمڑے تو اللہ تے اللہ دے رسول دا آمڑے۔ جی میں اللہ آکسی کرے سوں تو کامیاب ہے، جی میں اللہ دا رسول آکسی انہیں منے سوں تو کامیاب ہیں، اگر وہ نہ کرے سوں تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تے اللہ دے رسول نے سب کنے پہلے، سب کنے اہم، سب کنے زیادہ زور دیتے ہی ہوتے قرآن و حدیث کے اندر کہ لوگو شرک نہ کرو، کفر نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ شرک نہ کرو، کفر نہ کرو۔ شرک ہی کو سرندن بندہ اللہ دی ذات نال یا اللہ دے صفت نال مخلوق کو بھائیوال بناوے، شریک بناوے۔ اللہ دا جرا اپنا صفتہ ہیں، اللہ دے جرے کمالات ہیں، انہیں وچ اگر تو سانسا مخلوق وچوں کہیں کو بھائیوال بنایا ہی کو شرک آ دے۔ دیکھو ہر بندے کو یہ گال سمجھ جاندی ہے
جو اللہ پاک ہر شے جان دے، جہان دی کائنات دی دھرتی دی کوئی شے انجھی نہیں جے کو اللہ نہ جاندا ہوئے۔ اللہ کنے کوئی شے مخفی کائے نہیں۔ اگر تساں سائیو عقیدہ بناؤ اپنے پیر دے بارے وچ کہ سارا پیر ہی ہر شے جان دے، سارے پیر کنے کوئی شے مخفی کوئی نہیں، تو اساں اپنے پیر کو اللہ دی صفت شریک کیتا ہی کو شرک آد۔ ایک میں مثال دیتی ہے سمجھاون واسطے۔ دوجے نمبر تے ہوندا راندے کفر، ایک تے ہے نا شرک تے بیا ہے کفر۔ کفر دا معنی تھیندے کہ ضروری شے دا انکار کر لینا۔ جنہیں جنہیں چیزیں دے بارے وچ اللہ فرمائی کو منو، اللہ دے رسول آکھے کو تسلیم کرو، تے بندہ آکھے میں نہیں منے دا، میں انہیں چیزیں کو تسلیم نہیں کریں دا، شریعت دی اصطلاح وچ ان کو کفر آدھے۔ ہوں دیکھو اللہ پاک نے آکھے کہ قرآن مجید اللہ دی کتاب ہی کو منو، اسی طرح تے پہلے وقت دے اندر تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، صحف آدم وغیرہ وہ بھی اللہ جا کتابہ ہیں، انہیں کو یہ منو جو واقعی اللہ جا کتابہ ہیں۔ جے اگر کوئی بندہ انکار کر دے وے آکھے میں قرآن مجید کو نہیں منے دا، میں تورات و انجیل کو اللہ دا کتاباں اپنے وقت جا نہیں منے دا، تو یہ کو سڑندن کفر۔ یہ کو کیا سڑندن؟ کفر۔ کفر دا لفظی ترجمہ انکار کر دینا۔ اسلام آکھے کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بھی منو، نبی بھی منو، پیغمبر بھی منو، اچھی شان والا بھی منو، تے نال خاتم الانبیاء بھی منو، خاتم النبیین بھی منو، جو سارے پیغمبریں بچوں آخری پیغمبر ہے۔ این پیغمبر دے بعد کوئی نواں نبی نہیں پیدا ہونا۔ اگر کوئی بندہ آکھے میں ہر شے منے دا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں منے دا، ہی کو کفر سرندن۔ ہی کو کیا سرندن؟ کفر سرندن۔ ہی دا نا انکار دا نا ہے کفر۔ ہوں یہ دوجی گال ہی آ گئی، اگو چلو۔ تیجا نا جرا ہے انہیں دے بعد شائے اندے نا ہے بدعت، کفر شرک، اندے بعد جری شائے ہے گناہ سب تو زیادہ وہ ہے بدعت۔ تے بدعت کہے کو آدن؟ بدعت آدن کہ جری ظاہری طور تے نیکی نظرے، لیکن وہ انجھی شائے ہے کہ وہ نیکی اللہ نے بھی نہیں آکھی، میرے آقا نے بھی وہ نیکی نہیں آکھی، اور صحابہ کرام نے بھی وہ نیکی نہیں کی تھی، تابعین نے نہیں کی تھی، تو میں سمجھن پو ونجاؤں کو نیکی تے شروع کر دے وہاں ان کو بدعت سڑن، ان کو کیا سڑن؟ بدعت سڑن۔ ولا سمجھو لفظ تھوڑا جاؤں، بدعت ان کو سڑن کہ میاں ظاہری طور تے نیکی نظرے، لیکن اللہ تے اللہ دا رسولوں کو نیکی نہیں سمجھے دا، تو سا اپنی سمجھ دے مطابق، اپنی سوچ دے مطابق ان کو نیکی سمجھ کے کرن پو گئے ہیں، تو اسلام کو کیا آدھے؟ بدعت آدھے۔ اور کفر شرک دے بعد وڈا گناہ جرا ہے وہ بدعت ہے۔ کفر شرک دے بعد وڈا گناہ کیڑا ہے؟ بدعت ہے۔ اے وقت اسی ماتوں کو سنے سا انشاءاللہ العزیز۔ اے بدعت جڑن بھی اندی ہے اسلام دے اندر، اے نیکی دا روپ دھار کے اندی ہے۔ ظاہری طور تے ساکو نظر دیے کہ نیکی ہے، وہ نیکی کوئی نہیں ہوندی۔ کیوں؟ نیکی دا معیار اے تا نہیں جو میں آکھا ہے نیکی ہے، تو آکھن پو ونجے نیکی ہے، تیرا میرا پیر آکھے یہ نیکی ہے، اے معیار نہیں۔ نیکی دا معیار ہے اللہ آکھے نیکی ہے، اللہ دا رسول آکھے نیکی ہے، رسول دے صحابہ آکھے نیکی ہے، انہیں دے شگرد آکھے نیکی ہے، مختصر کروں شریعت آکھے نیکی ہے۔ اگر شریعت کو نیکی نہیں منے دی، جے دی وی مطلب ہے چھتے کچھ آئے نظرے، وہ کدی نیکی نہیں بن سکتی۔
ہوں میرے خیال دے اندر اتنا پہنچ گئے ہو سو کہ کفر شرک دے بعد وڈا گناہ ہے بدعت، تو ظاہر ہے جلے وڈا گناہ ہے، وڈے گناہ کرنے تے بہت زیادہ بچنا چاہیے ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ تے اللہ معاف فرما دے سن، لیکن وڈے گناہ تے نہیں معاف تھیندے۔ ہی وجہ واسطے جرا ہے تہاڈی ساری جماعت اشاعت توحید و سنہ زور لیندی ہے کہ لوگو توحید کو منو، شرک نے بچو، سنت تے عمل کرو، بدعت کنے بچو۔ جو بدعت معمولی شے نہیں، بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہن اے گال دے اندر تک سمجھ گئی تھی وے تے آؤ جلوں او منٹھالے سبق دے اتے یاد ہو سی تو حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف گھرنا ہن، مسئلہ پیدا تھی گیا ہا جو بھئی ہن نماز جو پڑھوں تو لوگوں کو کٹھا کی میں کروں، تو میں تو کو تفصیل نہ دسیا ہا جو آخر آذان مقرر ہو گئی۔ آذان مقرر ہوئی اور آذان جلے مقرر ہوگی، ظاہر ہے کہ آذان آئی، اعلان ہو گیا کہ میاں آؤ نماز پڑھو، صحابہ جمع ہو گئے۔ تو آذان جری شروع ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال مدینے آئین تے آذان شروع تھی ہے۔ الآخر چل دیں پہلا سال دوجا سال، الآخر ہے کو وقت آ گئے جو مکہ فتح ہو گیا، کیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اینکنے چلدے ایک وقت آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جے کو حجۃ الوداع حجۃ الوداع دے اتے اللہ نے قرآن کریم دی آیت نازل فرما دیتی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا ایمان والیو اج دے نمہار کنے میں تہاڈا دین مکمل کر چھوڑی، اج دے نمہار کروں میں تہاڈا دین مکمل کر چھوڑی۔ ہن دیکھو پہلی ہجری کنے اذان شروع پہ تھیندی ہے، اج 10 سال گزر گئے، 10 سال دے بعد اعلان پیا تھیندے کہ تہاڈا دین مکمل ہو گئے۔ ہن میں کو دساؤ جلے اذان کو 10 سال تھی چکن، اللہ اعلان پیا کریں دے قرآن دے اندر کہ تہاڈا دین مکمل ہے، کیا اللہ نے ساکو اذان وہ مکمل دیتی ہو سی یا ناقص دیتی ہو سی؟ 10 سال گزر گئے، اذان مدینے تھیندی پئیے، ایڈے اوڈے تھیندی پئیے، صرف یہ تو نہیں جو مدینے تھیندی ہے اذان، جیرے ویلے مکہ فتح تھی گیا اذان اتھا کائے نہ تھیندی ہے، جدے وچ نہ تھیندی ہے، خیبر نہ تھیندی ہے، جے تک اسلام پھیلدا گئے اذان تھیندی رہ گئی ہے۔ اور اذان تا او عبادت ہے جیری 24 گھنٹے وچ 5 دفعہ تھیندی، تے نال ای نہیں جو ہولے ہولے تھیندی ہوئے، وہاں کیا زور لا کے بندہ جرا اعلان کرے دے۔ 10 سال گزر گئے، اعلان تھیندا کھڑے، اذان تھیندی کھڑیے، اندے باوجود اللہ اعلان ہی کر دیں دے کہ لوگو تہاڈا دین مکمل ہو گئے، جہندے بچو اذان 10 سال پہلے آ چکی ہے۔ اور میں کو سمجھاؤ کیا جیری اذان میرے آقا خود ڈبائیے صحابہ دیندے رہ گئے، اندے بعد بعض کتابیں تے لکھا کھڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ مدینے دے اندر 10 مسیتاں ہن یا 9 مسیتاں ہن جتھاں اذان تھیندی ہے۔ میرے آقا دے زندگی وچ مدینے وچ 10 مسیتاں یا 9 مسیتاں ہن جتھاں ہر نماز تے اذان تھیندی ہے، باقی چیزیں کو رکھو اے ڈوڈو، صرف جرائے مدینے دے اندر میں کو دساؤ جیری اذان میرے آقا ڈیوائیے حضرت دے سامنے ہوئیے، صحابہ دیندے رہ گئے اور پورے شہر تھیندی پئیے، میں کو دسا کیا اے اذان غلط ہے؟ ہمارا کا سوالاؤ تھوڑا جا یہ اذان غلط ہے؟ جیری نبی ڈیوائیے او اذان ادھوری ہے؟ جیری اذان صحابہ دیتی ہے کیا او اذان ناقص ہے؟ جے اگر او پوری ہے تو یقیناً پوری ہے، تو اذان دے ہن میں اگو ودھے سا بھی غلط، جے اذان دے پچھو ودھے سا بھی غلط۔ میں اے جڑا مالک نہیں جو میری ایڈی طاقت ہوئے جو اذان کو کوئی ودھا چھوڑا پچھو ودھا چھوڑا، جے اگر ودھے سا
تو ظاہر گال ہے شریعت میرے اتنے حکم لا دے سی تے تائیں جرا کچھ اگو ودھائے پچھو ودھائے تیرا ودھائی ہوئی شاید مردود ہے، دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ دین وہ کو جرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، میرے آقا دے سامنے تھے جے اے لفظ دوسرا سمجھ گی دن تو ذرا ایک اور لفظ سمجھو۔ حدیث ہوندی وے ترائے قسم دی، کیا جملہ آکھیں حدیث ہوندی ہے ترائے قسم دی، ایک ہوندی ان کو آدن حدیث قولی، میرے آقا فرما دے وینے کم کرو، یہ بھی حدیث ہے۔ دوجی ہوندی حدیث فعلی، میرے آقا کم جرا فرمیں دے نہیں کم کریں دن چاہ، وہ بھی میرے آقا دی حدیث ہے۔ تیجا نمبر ہوندے کہ میرے آقا کریں دے بھی نہیں فرمیں دے بھی نہیں، میرے آقا دے سامنے کوئی بندہ کم کرے چاہ میرے آقا دہ دے بیٹھن سن دے بیٹھن ان کو رکیں دے نہیں، واتوی دین بنویں دے، واتوی دین بنویں دے۔ اور اسی طرح تے صحابہ کرام دا حال ہے، میرے آقا دے سامنے اذان تھیندی پئیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سندے بیٹھن، بلال اذانہ دیندہ کھڑے، جے اگر اے اذان ہے صحیح تے یقیناً صحیح ہے، جے اگر اذان دے پچھو یا پہلو کوئی ٹوٹا ملاونا ہوئے ہا، کوئی حصہ ملاونا ہوئے ہا تو میرے آقا فرماویں نہ چاہ، یا حضرت بلال علاوہ تو میرے آقا چوپ کر ونجے رہا۔ لیکن ایک حوالہ بھی کہیں کتاب دے اندر نہیں جو حضرت بلال نے اذان دیتی ہوئے، اذان کنے پہلے صلاۃ و سلام پڑھیا ہوئے جرا سارے مارکا پڑھ دن، اذان دیتی ہوئے اور اذان دے بعد صلاۃ و سلام پڑھیا ہوئے جرا سارے مارکا پڑھ دن۔ دنیا جہان دی کہیں کتاب دے اندر، اسلامی کتاب دے اندر، اہل سنت والجماعت احناف دی کتاب دے اندر، درسی غیر درسی کتاب دے اندر اذان دی بحث تو موجود ہے، لیکن کوئی ایک حوالہ بھی موجود کوئی۔ مرکہ سن دے بیٹھے ہو نندرو، میں ایک حوالہ پڑھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ نے آواز زور دی بنائی ہے، اچھی آواز بنائی ہے، بڑی آواز ویندی ہے پرنے تک، جنال اے بھی لکھے نے مدینے میں جلے حضرت بلال اذان دیندے ہاں، ایک تے اچھی جا تے چڑھ کے دیندے ہاں، انگلے سپیکر تے کہنا ہاں اچھی جا تے چڑھ کے دیندے ہاں، تے جے تک حضرت بلال دی اذان ونجے ہاں سارے مسلمان ٹور کے نماز میرے آقا دے پچھو ان کے پڑھ دے۔ حضرت بلال دی اذان جے تک ونجے ہا مدینہ شہر دے اندر وہ سارے لوگ چل کے نماز میرے آقا دے پچھوان پڑھ دیان باقاعدہ۔ ہوں اگر اے تک پہنچ گیو تو میں تو کو شروع کتاب پہلی صدی کنے کتابیں دے حوالے لکھا کہ بھی پہلی صدی دے اندر جتنا کتاباں لکھا گئے ہیں اذان دا ذکر موجود ہے، اذان دے مسائل موجود ہیں، اذان دے فضائل موجود ہیں، لیکن مرجع صلاۃ و سلام دا کوئی ذکر نہیں۔ دوجھی صدی دے حوالے سنائے ہن، تیجھی صدی دے حوالے سنائے ہن، چوتھی صدی دے حوالے سنائے ہن، پنجویں صدی دے حوالے سنائے ہن، چھویں صدی دے حوالے سنائے ہن۔ اے تک میں تو کو گھن گیا ہم اج میں تو کو دو صدیاں دے حوالے سناون، ایک 7ویں صدی تے ایک 8ویں صدی، بس پیچھے ہوں دے بعد بس چا کرے سوئی مسئلے کو جے منے دو تو اتنا درے ہے، جے نوے منے دے تو پیچھے ہوا کیا تساں جانو تورا خدا جانے۔ ہن مرکا گال سمجھی ہوئے تے نال اتنا اے بھی پکایا کرو، اے جرے اساں مدارس بنائی کھڑے ہیں، بھامیں ہیں بریلوی علماء، بھامیں دیوبندی علماء، جرا اندے کتاباں پڑھیں دن وہ ہکے ہنوے کیا چمی جرا کتاباں پڑھیں دن ان کو آدن فقہ دا کتاباں، اصول فقہ دا کتاباں، منطق دا کتاباں، نحو دا کتاباں، ان کو آدن درس نظامی، اس جرہ ہی پڑھیں دیاں ہکے کتاباں ہی۔ بھی گال اے بھی تو کو پتہ ہو سی بیا جو اساں بھی یاد ہیں کہ اساں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے
تے بریلوی بھی آدھن اساں بھی مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے. اس واسطے میں کئی دفعہ تو کو سنائے میاں کدا جھیڑا ہے قرآن پاک اپنی جاہ دے اتے وہ بھی صحیح، حدیث اپنی جاہ دے اتے وہ بھی صحیح، تساں بھی حنفی اساں بھی حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اندے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر وغیرہ انہیں دا کتاباں موجود ہیں. کتاباں چا رکھو جیرا مسئلہ اندے وچ کھڑا ہوئے تھیا. اگر تہاڈے موافق ہے تساں سچے عمل کریں دے اساں تہاڈے کٹھے، اگر تہاڈا مسئلہ کائے نہیں مسئلہ ساڈا لکھا کرے دے وچ چھوڑ دیو ہی یا تا حنفی اکھاون چھوڑ دیو یا پیچھے ائمہ احناف دے خلاف کرن چھوڑ دیو. ہے مار کا یہ گال ٹھیک ہے میری غلط ہے تساں چاہے واقعی ہوں کال میں درست آدھا بیٹھا. بندہ یا تا اپنے آپ کو حنفی نہ آکھے کہ اگر آکھے تے پیچھے احناف دے ائمہ دے مطابق عمل کرے. انہیں دا کتاباں لکھیا لاتھیں یہ کہا نہیں کتاباں کہا نہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ دا کتاباں موجود، امام ظفر رحمت اللہ علیہ دا کتاباں موجود. جے اگر انہیں کتابیں دے اندر اذان کنے اگو پیچھو تو اعلیٰ صلاۃ و سلام لکھا کھڑا ہوئے اساں بھی پڑھوں تساں بھی پڑھو. جے اگر انہیں کتابیں دے اندر اذان کنے اگو پیچھو صلاۃ و سلام نہ ہوئے تو چھوڑ دیو. جے اگر نہیں چھڑتا صلاۃ و سلام تے پیچھے حنفیت چھوڑ دیو. کہنے بے سمجھ دائی گا پیچھے حنفیت چھوڑ دیو، حنفی آکھن چھوڑ دیو. حالانکہ جیری کتاب کھولو اتھا اذان دے باب بدھے کھڑن، صرف باب نہیں بدھے کھڑے، اذان دے فضائل کھڑن، مسائل کھڑن. بعض علماء نے تے اذان دے مسئلے دی اتنا بحث کیتے کئی کی ورکے لکھی گئے. تو تا سوچ نہیں وے سکتے جو علماء کرام نے کتنا تحقیقاں کیتے انہیں مسائل دے اتے زندگیاں صرف کر دیتے. یہ کوئی لمبا مسئلہ تے کہے نا جلے اذان جتھاں لکھی ہانے اذان دے الفاظ موجود ہیں، اذان دے جرین فضائل موجود ہیں، مسائل موجود ہیں تے اگو پیچھو جرا کھڑے صلاۃ و سلام دے 2-4 لفظ اے علماء کو لکھن دا نام دے. اے کوئی جڑی لکھی عربی ہے جڑی نام دی علماء کرام کو. جے اگر صلاۃ و سلام ہوئے ہاں تے علماء بھی لکھ رہے نا. ہوں اے تک اگر پہنچ گئو تو میں تو کو دوسرے حوالے سنا کے سبق کو ختم کرنے ہیں. کتاباں دا اتنا نہ میں آن سکتا تو نہ تو کو سنا سکتا. ایویں نمونہ صرف تو کو لکھ لینا پیا. اے جڑی کتاب ہے ان کا نام ہے الاذکار. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ سن 676 دا متوفا ہے. کتنی صدی بنسی 676 والی؟ 7ویں صدی. کتنی بنسی؟ 7ویں صدی. 7ویں صدی دے اندر اللہ دے بندے نے کتاب لکھی ہے. کداں لکھی سی؟ 7ویں صدی دے اندر. اولے میں کو دسو تساں ہاسے تساں تو کہنا ہاسے کیا صدر دین دے بریلی دے بندی ہن؟ کوئی کہہ نہ. انہیں تے دین سمجھ کے جرا کو جہا وہی لکھے انہیں حضرات نے. اے میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے ان دے اندر باقاعدہ باب کھڑے تھا. اے لکھا کھڑے باب فضیلت الاذان. کیا لکھا کھڑے؟ باب فضیلت الاذان. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے الاذکار چ لکھے باب فضیلت الاذان. اذان دی فضیلت کتنا ہے، اذان دیون دا شان کتنا ہے. یہ ابتدا کیتے نے اگو سارے دے سارے مسئلے لکھ دے ہیں. یہ سارے مسائل لکھے نے لیکن موجودہ مربجہ جرا اذان کنے اگو پچھو میں جی صلاۃ و سلام پڑھدا کھڑے یہ کتاب دے اندر کوئی نہیں. یہ دوجی کتاب ہے. یہ بھی ہوں بزرگ دی کتاب ہے. ان کا نام ہے ریاض الصالحین. یہ بھی حدیث کی کتاب ہے باقاعدہ. یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. وہ محدث ہے اور انہیں نے بھی باقاعدہ جرا ہے اپنی کتاب دے اندر باب بدھے. انہیں دی باب دا عنوان ہے باب فضل الاذان.
کیا بیٹھا آدھا باب فضل الاذان، اے صفحہ کھولی بیٹھا، کتاب دا صفحہ ہے 471، یہ دیکھو یہ لکھا کھڑے باب فضل الاذان۔ 700 سال پہلے محدث اے باب لکھ گئے، اگو حدیثاں لکھ گئے، اگر اذان کنے اگو پچھو صلاۃ و سلام ہوئے ہا تو کیا اے لکھانی کو بار تھی نہ پیا، بوجھ تھی نہ پیا، عربی نہ آندی ہاسی، لیکن ہا کائنا اذان کنے اگو پچھو ہی وجہ واسطے ان بزرگ نے اذان لکھیے، اذان دے فضائل مسائل لکھن، لیکن صلاۃ و سلام نہیں لکھیا۔ وہ اپنی جانت داری ورت گئے تو ہاں کو دین صحیح دس گئے، ہون اگر اگتے پچھتے تھی سوں تو ان دی پکڑ تو ہاں کو ساکو وہ سی، وہ تو چھٹ گئے۔ اے بھی کتاب ہے، اندھا نام ہے الترغیب والترہیب، اے بھی حدیث شریف دی کتاب ہے، اے بھی حدیث دی کتاب ہے۔ این اللہ دے بدے باقاعدہ باب لکھے، صفحہ 174 جلد اول، اتو عنوان لکھا کرے کتاب الصلاۃ، تلو لکھا کرے الترغیب فی الاذان، یہ لکھا کرے الترغیب فی الاذان، اذان دے واسطے ترغیب لیمنی، پھر اگو جملہ لکھے سی وما جا فی فضل ہی، اور اذان دا فضیلتاں کہہ رہے ہیں۔ این بزرگ نے اذان لکھی، اذان دا فضیلتاں لکھاں، اذان دا حدیثاں لکھاں، لیکن صلاۃ و سلام اگو پیچھو والا نہیں لکھیا۔ اور اے بزرگ جڑا ہے این دی وفات 656 دے اندر، کیا کمی 600 کتنی صدی بن دی ہے؟ 7ویں صدی، 7ویں صدی دے اندر حدیث دی کتاب لکھتے اذان دی ہر شے لکھ گئے، لیکن مرجع صلاۃ و سلام دا کوئی ذکر کائے نہیں۔ اگر اے بھی حدیث وچ ہوئے ہا تے محدث ذکر کر کے بنجے ہا۔ اے چوتھی کتاب ہے، اندہ نام ہے المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، اے سارے حنفی دی کتاب ہے، اور اے جڑی معتبر کتاب ہے جو تساں سوچ ہی نہیں وے سکدے، یہ جڑی معتبر کتاب ہے کہ تساں سوچ نہیں وے سکدے۔ اندہ نام تے دیکھو المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نا ہے نا نعمان بن ثابت، یہ انہیں مطابق نا رکھے نے اپنا، اے حنفی دی کتاب ہے، اور این بزرگ نے جرا ہے، اے متوفا ہے 616 دا، اے بزرگ کرن فوت انسان 616 دے اندر، اور انہیں بھی کتاب الصلاۃ دے اندر باب الاذان گھننا ہے۔ یہ کتاب دی پہلی جلد صفحہ 399، یہ لکھی کڑی ہے جلد نمبر 1، صفحہ 399، صفحہ 399 دے ہوتے این بزرگ عنوان گھننا ہے ومن جملت سنن الاذان، آزان دے گو اے جتنا مسئلے لکھے نے جو کئی ورقے کی تھی گئے، حنفی عالم آزان دی باس کر کے کئی ورقے لکھ چھوڑیں، جے اگر آزان کنے اگو پچھو صلاۃ و سلام ہوئے ہا میں جی آلہ تو ہی تو لکھ رہا لیا بزرگ۔ سن گویا کے 7 تک حنفی علماء کرام جنہیں کتاباں لکھیں جی انہیں صلاۃ و سلام نہیں آندہ، اذان آندیے، اذان دیا لفظ جرہن او آندن، مسائل آندن، فضائل آندن، تاؤں میں آدھاں کہ بھئی جرے بریلوی حضرات ہی وے تساں جھیڑے دی کیری ضرورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مقلد حنفین دا کتاباں لکھا ہوئے ہیں موجود، انہیں کو درمیان رچا رکھ دے ہیں، اگر کتاب صلاۃ و سلام لکھا کھڑے اسائیں پڑھو تو سائیں پڑھو، جے اگر کتاب چکا نہیں تو تساں کیوں پڑھو، یا تو حنفی آکھاں چھوڑ دو۔ یہ کیا کہ مکینی کتاب ہے، حنفین دی کتاب ہے، حنفین دی بہت بڑی معتبر کتاب ہے۔
یہ 4 حوالے تھی گن سن جرا ہے 7 ہجری دے، ٹائم دیر نہیں کریں دا ہوں تو آپ کو بس یہ مختصر کریں نہیں ہوئے 3 حوالے سنے دا سن جرا ہے 8 ہجری دے کرن دے 8 ہجری یہ جڑی کتاب میں چاہتے بیٹھا ان کا نام ہے شرح الوقایہ، یہ وہ کتاب ہے جڑی اساں درسے وچ پڑھیں دے ہیں باقاعدہ، بریلوی بھی یہ کتاب پڑھیں دیں، اساں بھی یہ کتاب پڑھیں دے ہیں، یہ درس نظامی میں شامل ہے، یہ کتاب دی پہلی جلد ہے، ویسے یہ کتاب 4 جلدیں وچ کتنے وچ 4 جلدیں وچ یہ کتاب ہے، پڑھائی ویندی بابا مدرسے دے اندر۔ یہ کتاب جڑی ہے یہ بندہ فوت تھیندا پے 747 دے اندر، کیا کھمی 747 دے اندر، تو 8 ہجری بنسی نا۔ یہ کتاب دی پہلی جلد ہے، یہ کتاب دی پہلی جلد ہے، باقاعدہ موٹا لفظ لکھا کھڑے، اگر کہیں کو نظر آوے تو یہ لکھا کھڑے ہوئے باب الاذان، یہ لکھا کھڑے موٹا باب الاذان، اگو کئی ورقے تک جڑا ہے اذان دے مسئلے گئے پہ، باقاعدہ اذان دی عبارت لکھی نے، اذان دے فضائل لکھے نے، مسائل لکھے نے، پتہ نہیں کتنا کچھ لکھے نے، لیکن اذان کے نے اگو پچھو صلاۃ و سلام دا کوئی نہ کوئی نہیں۔ مولوی مدرسے چے کتاب پڑھیں دا ہی بیٹھے، کتاب پڑھیں دے ہوئے تنخواہیں گھندا بیٹھے، ٹکر کھندا بیٹھے، سارا کچھ ہین دین دے واسطے، لیکن ایک گال نہیں رسیندا طالب العلم کو جو اذان تے کھڑی ہے تے صلاۃ و سلام کائے نہیں، ایک گال نہیں رسیندا۔ سندے بیٹھو کوئی نہ تو ہاکو تو ویسے ضرورت کوئی نہیں، میں تے ہر جمعے آدھا دین دا سائیں جو کوئی کہیں نہیں رہا، جے دین دا سائیں ہوندہ حضرت عمر جی ہاں تے لوگ اگو پیچھے جملے نہ آکے نا۔ میں کل پتہ نہیں پرسوں گال سنائیے ایک ساتھی کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ایک بندہ ہا، قرآن دے اندر الفاظ انہیں کو دن متشابہات، وہ اعتراض کریں رہا، وہ فلانا مانا نہ سائندہ کیا معنی ہے، فلانا مانا نہ سائندہ کیا معنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے روایت پہنچی، گال پہنچی فلانا بندہ ایمیں کریں دے متشابہات دے بارے وچ، حضرت عمر فرمائے پکڑا ہوئی کو آ گیا، حضرت عمر فرمائے دے سر دے اتے کٹو آجے، ان کو کٹو سر دے اتے، جلے سر دے 2-4 میں کیا لکڑی یا کھلے لگن سر کنے خون بڑے، ان دے بعد توبہ چاہ کہتی تھی۔ حضرت صحیح فرمائے کہ میاں شیطانی خون نکل پہ دماغ ٹھیک تھی گئے۔ آخر ایک کجری تعجب دی گال ہے کہ کتاب مدرسے پڑھیں دے ہیں، کتاب ہکا ہے، حنفی ہیں، امام ہکے ہیں جی، اتھا کہانی لکھا کھڑا صلاۃ و سلام، 800 سال تک صلاۃ و سلام دا نا نشان کائے نہیں، پوری کائنات آواز کائے نہیں این صلاۃ و سلام دی، لیکن ان دے بعد مینجی صاحب آکھے شاگرد کو بابا پڑھیا کر، ہیں استاد جی کیوں پڑھیا کراں، ہاں وہابی سڑ دینا جنے کو ساڑی آ ہاں یہ وہابی کو پہ سڑیں دن، سارا ایک مولی صاحبہ ہوتا کہ درست ٹھیک آتے پہ ہو، دنیا تے اساں سڑسو آخرت سوساں سڑسو، یہ مطلب جنہا دین دے خلاف کرے تو سڑنے ہی سڑنے۔ اے بھی کتاب ہے، اے بھی وہ کتاب ہے جری اساں پڑھیں دے ہیں، پہلے اے پڑھیں دے ہیں پیچھے اے پڑھیں دے ہیں، ان دنا ہے کنز الدقائق، کتاب دانا کیا ہے کنز الدقائق، درس نظامی دی کتاب ہے، جے تانی یہ کتاب نہ پڑھے طالب علم کوئی کتاب نہیں پڑھیں دے، وہ تانی مولوی نہیں بندا، بریلوی دے بندی یا کتاب پڑھیں دے ہیں، یہ کتاب دے اندر جرا ہے اے بندہ 710 ہجری وچ فوت تھیندا پے، حنفی عالم، اور انہیں باقاعدہ باب بدا ہو جائے باب الاذان، کیا باب ایندا باب الاذان، باب الاذان تو لکھے سی، مسائل بھی لکھن سی، لیکن جرا کچھ اساں پڑھ دے کھڑے ہیں آج کل اذان مسیح تے تھیندا پہ اگو پیچھو اذان کنے مربجہ صلاۃ و سلام، ایندا نام و نشان ہی کا ہے،
جے اگر یہ ہوئے ہاں تو سارے فقہا لکھ گئے ہوں میں نا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف دے اندر لکھے الفقہاء عالم بمانی الحدیث، اے جڑے سارے فقہا ہیں حدیث دا مطلب بہترین جان دن۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ حدیث دا مطلب بہترین جان دن۔ جے اگر حدیث دا یہ مطلب ہوئے ہاں، حدیث کتھائیں ہوئے ہاں صلاۃ و سلام، تو سارے لوگ لکھ کے ونجن۔ 8 ہجری تک تو کو میں گھن گیا اور حنفی کتاباں لکھا لیمی، جرا درسی کتاباں پڑھایا ویندن، کہیں دے اندر ایک آئینی کہ اذان کے نگو پیچھو صلاۃ و سلام پڑھو۔ ہن آخری تو کو حوالہ پہ سنے نا، سجاد تھی بہو کان کھول بہو، کان میڈے ڈورن تھوڑے ڈورے کائنی، کان کھول بہو حوالہ سنو، اندے بعد ضرورت ہوئے اردو حوالہ آپ پڑھو، فوٹو کاپی کراونی ہے فوٹو کاپی کرا ونجو، گل لکھ کے ونجنا ہوئے لکھ کے ونجو۔ اور انجھا حوالہ ہے جو انشاءاللہ العزیز آج تک تو سنیا بھی نہ ہو سی۔ ایک کتاب دے دے پہ کجری موٹی کتاب ہے، یہ کتاب دا نام ہے شرح صحیح مسلم۔ کتاب دا نام کیا ہے؟ شرح صحیح مسلم۔ ایک کتاب جڑی لکھی ہے وہ مولوی صاحب دا نام ہے مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی۔ ایک کتاب کہاں لکھی ہے؟ مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی، ان دا لقب لتی کھڑن مارکا علامہ مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی۔ اے ان لکھی اپنے جان مسلم شریف دی شرح، ان دے اندر جرا ہے ظاہر کیجری موٹی کتاب ہے، چلدیں لکھدا ہے الآخر بحث آ گئی ہے اذان دی، کہ دی بحث آ گئی ہے اذان دی۔ میں صرف دوسرا جملے سنے دا پیا، جائے اردو پڑھنی ہوئے نماز بعد آ ونجو اردو ہے آپ پڑھ گھنو، فوٹو کاپی کرامنی ہوئے فوٹو کاپی کرا گھنو، کہیں کو دکھالنی ہوئے بلا شک دکھا سکتے ہو، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فرار نہیں، کوئی اینت نہیں جو میری کوئی بھی زبان دی کتاب ہے تو سب میں نہ اسے اردو لکھا کرے، ایڈو عربی ہے ایڈو ترجمہ ہے، ترجمہ آپ کی تے مولوی صاحب نے۔ ہن ذرا جملہ سنو ذرا مولوی صاحب بریلوی مولوی صاحب نے لکھے، سرخی لائسی آذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سوالیہ نشان ہے، توجہ کرو۔ آذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سوالیہ نشان۔ آدھے جرا اذان کرنے پہلے درود و سلام پڑھ دن، ایک کتھوں منڈ بدھیندہ پہ شروع کردن تھے۔ اگو ہوں لکھتا پہ مولوی صاحب وہ لکھ دے کہ اذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتدا، آذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتدا 781 ہجری، کیا کہمی 781 کتنی بنسی 8ویں صدی، 781 ہجری کے ربیع الاخر، کیا مہینہ دا نا کی دیمی ربیع میرے خیال ہونے ہے ربیع الاخر مہینہ جلا ہے ہجری کے ربیع الاخر میں پیر کی شب عشاء کی اذان سے ہوئی، اس کے بعد جمعہ کے دن اذان کے بعد سلام پڑھا گیا، اس کے 10 سال بعد مغرب کے سوا تمام نمازوں میں 2 مرتبہ سلام پڑھا جانے لگا، اور پھر مغرب میں بھی۔ ہوں اے جرا کچھ میں پڑھے بھی اتنا تو تھا سمجھ گیتا اسی جو بریلوی عالم تسلیم کیتے کہ صلاۃ و سلام جرا ہے اذان کرنے پہلے یا پیچھے سن 781 میں شروع تھی دا پہ، کڈن شروع تھیندا پہ سن 700 میں کو دسا پورا 8 سجاں گزرن صلاۃ و سلام کو نہا جیرا دین 800 سال پیدا تھی وے او دین نہیں ہوندا او بدعت ہوندی رہندی، سارا دین وہ کہانی جرا 800 سال
بعد پیدا تھی وے سارا دین وہ ہے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وچ ہا یا صحابہ دے زمانے وچ ہا آخری نمبر ہے کہ صحابہ دے بعد تابعین دے زمانے وچ ہا جیری شاید نہ میرے آقا دے دورے چے نہ صحابہ دے دورے چے نہ تابعین دے دورے چے او بدعت تا بن سکتی ہے گمراہی تا بن سکتی ہے گناہ تا بن سکتی ہے او کدی دین نہیں ہو سکتا مارکا سندے بیٹھے ہو الحمدللہ میں اپنا جرا فرضہ پورا کر دیتے اج کنے تو آپ کو پتہ لگ گئے کہ آزان تے اگو پچھو صلاۃ و سلام 8ویں صدی دی ایجاد ہے کتنی صدی دی 8ویں صدی دی بریلی مولی آپ لکھی پہ میں نہیں لکھیا وہ جرا دین 800 سال بعد پیدا تھی وہ دین ہوں دے یا رسومات تے بدعات ہوں دے باقی جرا ہے مولی صاحب اذان دیندہ کھڑے اپنی مسجد دے اندر صلاۃ و سلام پڑھدا کھڑے توں بھی جرا ہے حکم جرا فصل دے موقع دوتے اس شروعی دیندہ کھڑی اگے پیچھے بھی جرا دانے مانے پیسے سبزیاں ایبا اوبا دیندہ کھڑی یاد رکھی میری گال جی میں او گناہ کھڑا کریں دے او جان بوجھ کے کریں دا کھڑے لالچ دے پیچھو کریں دا کھڑے پیسے دے پیچھو کریں دا کھڑے جی اندے ہی گناہ وے تو شریک ہی قیامت علی دیتے کوئی دا جواب دے منا پوسی نظامی صاحب نے اپنا فرض ادا کر دیتے میں تو کوئی سمجھو سارے 8 سجدے تک گھن گیا کتاب نے حوالے سنا کے الآخر تو جو دسمی جو خود بریلوی لکھی پہن جو میاں صلاۃ و سلام 800 سال بعد پیدا تھے اجان بھی جی اگر تے کو مسئلہ نہیں سمجھندا تو کو خدا سمجھاوے نظامی صاحب نہیں سمجھا سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین